السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حج کے دوسرے دن کے اعمال اور جس جگہ پر یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کا پر رونق منظر اور عرفات کی خصوصیات اور وجہ تسمیہ بھی جانیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مینا میں وقت گزارنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو بعد نماز فجر جب دھوپ جبل شبیر پر پھیل جائے تو حجاج کرام میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام میدان عرفات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ سفر ٹرین سے بھی کی جاتی ہے، بس سے بھی کی جاتی ہے، اور جو حضرات طاقت و قوت رکھتے ہیں پیدل مینا سے میدان عرفات جاتے ہیں۔ مینا سے میدان عرفات جاتے ہوئے یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حسین پرکشش منظر ہے، اللہ سبھی کو نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام ٹرین سے بھی جا رہے ہیں، بس سے بھی جا رہے ہیں اور پیدل بھی جا رہے ہیں۔ اس سال میدان عرفات میں 20 لاکھ عازمین حج وقوف کریں گے۔ میدان عرفات کا پرکشش اور پر رونق منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میدان عرفات مکہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفہ جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور مینا سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ میدان عرفات پورے سال غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ عرفات کی خصوصیات اور عرفات کو میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ جانتے چلیں۔ عرفات مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک میدان ہے جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کے دوران یہاں وقوف کرنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ٹھہرنا ضروری ہے، ورنہ حج قبول نہ ہوگا۔ وقوف عرفہ حج کے فرائض میں سے ہے۔ جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع ہے۔ گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اور اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے بعد 200 سال کے بعد اسی مقام پر دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ دوستو، اب آپ جانیں گے حج کے دوسرے دن کے اعمال یعنی 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں کیا فرائض انجام دیتے ہیں۔ حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد زوال سے پہلے تک کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ تلبیہ کی کثرت ہوتی رہتی ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے یہ سب سے اہم دن ہے۔ آج کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی مسجد نمرہ میں، یہ جو مسجد آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نمرہ ہے، اسی مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی تھی، لہٰذا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرنا ہی بہتر ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو کر اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر وقوف کریں۔ حاجی لوگ میدان عرفات میں جو وقوف کرتے ہیں وہ بعد نماز عصر کرتے ہیں۔ عرفہ کے خاص اذکار میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ان کو پڑھتے رہیں اور خوب دعائیں کریں، درمیان میں کبھی کبھی تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے حجاج کرام کوچ کرتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہوئے کوچ کریں کہ اب میرا مولا مجھے مزدلفہ میں بلا رہا ہے۔ مزدلفہ کے آخری حد پر ایک پہاڑ ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں، اسی کے قریب ٹھہرنے کی کوشش کریں اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر حجاج کرام کچھ دیر آرام کریں گے،
پھر ذکر الہی میں لگ جائیں گے، دعا کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، امت کے بخشش کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ رات مزدلفہ میں حجاج کرام کھلے آسمان کے تلے گزارتے ہیں اور عبادت میں مشغول بھی رہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے میدان عرفات کا پرکشش منظر بھی دیکھا، اس کی تاریخی حیثیت بھی جانی، اس کی وجہ تسمیہ بھی جانی، اور نویں ذی الحجہ کو حجاج کرام کیا اعمال کرتے ہیں اس کو بھی سمجھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کریں، کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔